أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لكم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. واٹس ایپ والوں کو آواز صحیح آ رہی ہے تو وہ بتا دیں میسج پہ، اور زوم پہ بھی جو آ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں پہ سہولت رہے دونوں جوائن کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا رکوع ہے سورہ انفال کا ہے، پانچواں رکوع ہے، اور نواں سپارہ کمپلیٹ ہوا اور 10واں شروع ہے۔ کیونکہ آخری درس ہیں، یہ اس حساب سے جو جن کو نہیں پتہ ان کو بتاتے رہتے ہیں ہم کہ بھائی ہمارا اما سپارہ سے شروع ہوا تھا، پھر آخری 10، پھر درمیانے 10 اور شروع والے 10 یہ سپارے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ پہلے سپارے سے ہی انشاءاللہ خود تفسیریں، جس طرح تفسیر ابن کثیر ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی نہ کوئی تفسیر کے ساتھ، ہاں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو، شروع کریں گے۔ اور اس لیے یہ اس حساب سے مختصر ہوگا، اور جو تفسیر والا درس ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے آدھا رکوع کچھ آیتوں پہ ایک جو ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا جی، یہ اس حساب سے مختصر ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں جو شامل ہوتے ہیں باقاعدہ تو پھر اس میں بھی شامل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کسی کی، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو اب ہے ہی نہیں کوئی ممبر، غائب ہے، نہ ذکر میں آتے ہیں، نہ درس میں آتے ہیں، نہ کلاسوں میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ جنگوں کے عنوان پہ تقریباً سورۃ انفال بھی ہے، انفال کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے جی، مال غنیمت، ٹھیک ہو گیا جی، بچا کوچا مال جو کفار چھوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج کل کے حساب سے کیا ہے جی، کیا کہتے ہیں اس کو، رافیل شیل، وہ بھی مال غنیمت ہی ہوا نا۔ اگر کچھ ہمارے علماء بیچارے بہت سختی کرتے ہیں، وہ اسلامی فوج نہیں کہتے، بہرحال اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، رہے گا انشاءاللہ، تو چاہے کوئی بدلنے کی کوشش کرے نہ کرے، یہ انشاءاللہ اسلامی ملک رہے گا، کچھ نہ کچھ
ٹھیک ہے جی، تو مال غنیمت تو کچھ نہ کچھ درجے میں آئی ہے۔ بہرحال انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر پھر بہت ساری باندیاں شاندیاں بھی ہوتی ہیں، باندیاں ہیں مال غنیمت کے اندر، مال بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی ہیں اس پھر اس کا اسی نام سے اس کو سورت کو موسوم کیا گیا ہے۔ بہرحال آگے بھی نایتوں میں بھی کیا ذکر ہے، آج ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور اللہ رب العزت کے کلام کو محبت شوق سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف۔ کل کے درس میں مختصر کیا تھا وہ، ان کی نماز، جو کافروں کو مشرکین کی نماز وغیرہ کیا ہے جی، سیٹیاں تالیاں بجانا، یہ ان کا کام تھا، اس میں ہم نے کچھ مختصر اور تفصیل سے کل کے درس میں سنا، بیان کیا، سمجھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو، قل، آپ فرما دیجئے، جن سے جی انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، کہ اگر وہ باز آ جائیں، ان ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کافر لوگ ہیں، جنگ کر رہے ہیں ابھی تک، بڑے دشمن ہیں، پہلے مسلمانوں کے جان لیوا، یعنی جان لینے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، جان لینے والے ہیں، وہ دشمن بنے ہوئے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، اور اسلام کے بڑے دشمن ہیں، لیکن سب کچھ معاف ہو جاتا ہے اسلام جب ہوتا ہے۔ اسلام جب لے آتا ہے، ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ سارا کچھ پچھلا جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے، جو بھی کچھ کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، قتل کیے ہوں، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، زنا کیے ہوں، بچیوں کو درگور کیا ہو، سارے اس گناہ کو، یہ ایک بڑی امید والی کافروں کے لیے آیتیں ہیں، کچھ بھی یاد نہیں کروایا جائے گا۔ حضرت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کتنا دردناک طریقے سے کیا، حتیٰ کہ ان کا کلیجہ چبایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا سب کو، ٹھیک ہے جی۔ یہی آپ کی جو ہے درگزر کرنے والی عادت تھی، اللہ کی بھی عادت ہے یہی ہے، اور درگزر کیا، لیکن اتنا فرمایا کہ اتنا انسان ہونے کے ناطے میرے سامنے آپ نہ آیا کرو، چہرہ اپنا چھپا کے آیا کرو، مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ آ جاتے ہیں، لیکن اب فکر بھی اتنی ہے امت کی کہ امت کو معاف بھی کیا جا رہا ہے، ان کی جنت کی طرف بھی فکر کی جا رہی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی ان کافروں کو فرما رہے ہیں کہ پچھلا جو ہے آپ کو نہیں یاد کروایا جائے گا۔ اس آیت نے یہ اصول بتا دیا کہ جب کوئی شخص ایمان لے آئے تو کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پچھلی نمازوں، روزوں، دوسری باتوں کی قضا بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کافر ہوا ہے، پہلے کافر تھا، مسلمان ہوا ہے، اب اس کی جو ترتیب ہے اب اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اسے کہے گا جو ہو اتنے تو بالغ ہوا تھا، بالغ ہونے سے لے کر اب تو نمازیں لوٹا، یہ کافروں کے لیے نہیں اس طرح ہوگا، بلکہ اسی دن سے اس کا نامہ اعمال سٹارٹ ہوگا۔ یوں سمجھے کہ اس کی پچھلی سارا پیپر صاف، اور آگے نیو پیپر، اس کا اسلام والا پیپر شروع ہو جائے گا، اور نامہ اعمال اس کا شروع ہو جائے گا۔ اب بھائی تو لکھنا شروع کر، اب جو سارے لوگ کر رہے ہیں، جس وقت تک، جو اس وقت تک نمازیں شادیں ہوئی تھیں، یا پھر ابھی کوئی مسلمان ہوا ہے، یعنی سارا اسلام جس طرح آ چکا ہے دنیا میں، یا ابھی مکمل اسلام ہونے کے بعد، تو پھر وہ سارے اعمال، وہ نمازیں، روزے کرے گا، تو اس کا جو ہے ٹائم شروع اس وقت سے ہوگا، اس سے پہلے سب کچھ معاف۔ سبحان اللہ، کیسے ایسے بھی جو ہے کافر تھے، آئے آج ہی مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان ہوئے، ابھی شہید ہو گئے، نہ کچھ نماز پڑھی، نہ حج کیا، نہ عمرے کیے، نہ روزے رکھے، سیدھا جنت میں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جی وہ، حساب لگائے نا بندہ، اسلام کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا، گناہ ہی کیے تھے پچھلے ساری زندگی میں، کفر میں زندگی گزاری تھی، مسلمان ہوئے سچے دل سے، صحیح اسلام کا راستہ اختیار کیا، آج ہی مسلمان ہوتے ہی شہید ہو گئے اسلام کی حالت میں، کتنے مزے ہوں گے جی اس کے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی برکت ہے، عظیم ذات ہے، ہم سوچیں نا اس کی رحمت کو. تو اس چیز کا، لیکن مسلمان جو ہے وہ نمازیں ادا کریں گا اگر توبہ کرتا ہے، اگر اس کو توفیق ہو جاتی ہے پچھلی زندگی سے، پھر وہ پچھلی نمازیں بالغ ہونے سے وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے جی، اس کو اس میں کمپیئر نہیں کرنا، میچ نہیں کر دینا. ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے. اس سے ان کافروں کی طرف بھی اشارہ ہے جو جنگ بدر میں مارے گئے، اور ان پچھلی امتوں کی طرف بھی جن پر عذاب نازل ہوا. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا انجام تمہارے سامنے گزر چکا ہے، اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو ویسا ہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو مسلمان نہیں ہوئے یا مسلمان ہونے کے بعد منافق ہیں یا کیا ہیں جی، اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے یا مسلمان ہوتے ہی نہیں، پھر وہ اپنا انجام یاد رکھیں پچھلوں کا. بدر میں جو جن کے ساتھ کفار کے ساتھ ہوا وہی پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا، ان کے ساتھ لحاظ نہیں کیا جائے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور مسلمانوں کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار. اب دیکھیں جہاد کا حکم قیامت تک رہے گا، حدیث میں آتا ہے قیامت تک جہاد رہے گا. اور اس آیت میں دیکھیں، اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ قیامت تک رہے گا جہاد. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ فتنہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، یہ بعض تو نہیں آتے نا، ہر دور کا فتنہ. اب یاجوج ماجوج بھی فتنہ ہے کہ نہیں؟ دجال کا نام لینا تھا میں نے، دجال ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اب ہر صورت میں آ رہا ہے ہمارے سامنے، بہر صورت آپ دیکھ رہے ہیں، اے آئی کی صورت میں ہو کسی صورت میں ہو. تو یہ میڈیا کا فتنہ، یہ سارے فتنے ہیں. تو اس کا اسی انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے فورسز بھی ہوں اور گروپس بھی ہوں، ہمارے سکولز بھی ہوں، کالجز بھی ہوں. جس دور میں ہم چل رہے ہیں مسلمان ہر دور میں ہر فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہو، تیار ہو. یہ نہیں کہ بیٹھ جائے آرام سے، ٹھیک ہے جی، نہیں جی یہ فتنہ ہے تو بس بچ کے رہو. بچنا یہ نہیں ہوتا کہ بچو بچو نہیں، بلکہ مقابلہ کرو اس کے سامنے ڈٹ کر. ٹھیک ہے جی، کسی چیز سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرو آپ. بچنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فتنے سے، اس کے جراثیم سے بچانا ہے، اور اس کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اس سے 10 گنا زیادہ آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے جو فتنے آ رہے ہیں. جیسا کہ آگے سورہ توبہ میں آئے گا انشاءاللہ، جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز بنایا، اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، یا اسلام لائے یا کہیں اور چلا جائے، یا کیا کرے، اسلام لائے یا کہیں اور چلا جائے. اس لیے جزیرہ عرب میں کافروں سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار نہ کر لیں. البتہ جزیرہ عرب سے باہر کا حکم مختلف ہے، وہاں غیر مسلموں کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں. آیت کے تقریباً یہی الفاظ سورہ بقرہ جو دوسری صورت 193 میں بھی گزرے ہیں، وہاں ہم نے جو حاشیہ لکھا ہے اس سے بھی ملاحظہ فرما لیے جائے، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. آگے کیا تھا جی؟ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ظاہری طور پر اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اسے مسلمان سمجھیں اور دل کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دل کا حال کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کوئی نہیں جانتا، وہی ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور آخرت میں اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. کیونکہ حضرت حذیفہ کو تو آپ سب نے نام بتا دیے تھے نا، ہر کسی کو تو نہیں بتائے تھے صاحب اس کے منافقین کے نام. تو پھر ان کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کسی کے اوپر ہمیں خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے فتوے شتوے نہ لگائیں.
یہ تو منافق ہے، یہ فلاں فلاں، بلکہ ظاہری طور پہ اس کو دیکھتا رہے جب تک وہ کام کر رہا ہے، ہاں کوئی چیز ثابت سامنے آتی رہے تو پھر اس کے حساب سے ہم معاملہ اس کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، جس سے ان دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ 10واں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، خمس کے مسائل ہیں۔ خمس کیا ہوتا ہے جی، یہ بتایا جائے گا، یعنی صدقے کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس طرح زکوٰۃ ہوتا ہے، اس طرح خمس ہوتا ہے، عشر ہوتا ہے۔ تو پھر بابا غنیم تم بھی اس وقت یاد آ جاتا ہے ہمیں، ایک بابا تھا بار ملک ہوتا ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس آیت پہ بڑا میرے ساتھ بحث مباحثہ اس نے کی۔ تو بہرحال کرتے رہتے ہیں لوگ فتنے، جو ایک ہی چیز پہ لگ جاتے ہیں نا، اکابرین نہیں ہوتے، جن کے پیچھے کوئی استاد نہیں ہوتے، علماء نہیں ہوتے، پھر وہ ایسے ہی اپنے طریقے سے اپنے دماغ سے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ خمس کا مسئلہ آپ سمجھ لیں یہاں پہ، دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے یعنی خمس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا، اس کی تفصیل کرتے ہوئے اس آیت نے اول تو یہ بتلایا ہے کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہے، دوسرا حصہ حضرت وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہا کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا۔ اس پہ بھی بہت سارے لوگ جگڑتے مگڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کے رشتہ داروں کے حصے کے بارے میں فقہا کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حساب بھی باقی ہے، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو بطور استحقاق دینا ضروری ہے، چاہے وہ حاجت مند ہوں یا مالدار۔ لیکن خود دوسرے تمام فقہا اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہو تب تو انہیں دوسرے حاجت مندوں پر ترجیح دے کر اس کو اس خمس میں سے دیا جائے گا، اور اگر وہ حاجت مند نہ ہو تو ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ کو خمس میں سے حصہ دیا تو حضرت علی نے یہ فرما کر لینے سے انکار کر دیا کہ اس سال ہمارے خاندان کو ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2984 میں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ سمیت چاروں خلفائے راشدین کا عمل یہی رہا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے حضرات اگر حاجت مند ہوتے تو ان کو خمس میں سے حصہ دینے میں دوسروں پر مقدم رکھتے تھے، اور اگر حاجت مند نہ ہوتے تو نہیں دیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر فقہا اور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جو 5 مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب کو ضرور دیا جائے اور سب کو برابر دیا جائے، بلکہ یہ مصرف زکوٰۃ کے 8 مصارف کی طرح ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ 60 نمبر آیت میں آنے والا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والا ایک امام یعنی سربراہ حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ان مصارف میں سے جس مصرف میں جتنا مناسب سمجھے تقسیم کرے۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق بندہ نے اپنی صحیح مسلم کی شرح تکملہ فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ 284 اور 254 تا 258 میں بیان کی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں۔ آگے اس آیت میں پیچھے فرمایا گیا تھا یوم الفرقان، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، پھر صفحہ رہ جائے گا یہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم
وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف۔ سمجھ آ گئی؟ اسفل کے مطلب، اسفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے کی طرف۔ اسفل سافلین آتا ہے کہ نہیں قرآن؟ اسفل کیا ہوتا ہے جی؟ نیچے۔ اسفل سافلین اس لیے کہا گیا جو جہنم کے نیچے درجے میں۔ اور وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو واقعہ کے پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے، اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اللہ اسے پورا کر دکھائے تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ یہاں تو ترجمہ ہوا، اور اب اس کی دیکھیں تفسیر فرقان جو آیا تھا اوپر، ٹھیک ہے جی، یوم الفرقان یوم التقل جمعان، اس کا ترجمہ دیکھیں، اور خلاصہ تشریح، اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے، یعنی یوم الفرقان یوم التقال تقل جمعان کسے کہتے ہیں؟ بدر کو۔ اس کو آیت میں یوم الفرقان فرمایا گیا، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور سے غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد کیا ہے جی؟ فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات ہے جو اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ آگے 28 نمبر جو فائدہ بتا رہے ہیں تشریح، وہ کس کا ہے جی؟ یہ تھا نیچے کی طرف جو فرمایا گیا تھا نا، واقعہ جو بتایا جا رہا تھا، جو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، یعنی آپ مسلمان اور وہ کفار، جو جنگ کا ہے، یعنی جہاد کو اللہ تعالیٰ نے کتنا فرمایا ہے، ہر واقعہ تفصیل کے ساتھ، جگہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے امت سے، بچوں سے، اسکولوں سے، مدرسوں سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ کیا کیا گیا؟ جہاد کا نام بھی نہیں لینے دیتے، جہاد کے مولوی صاحب کے نام کو ہمیں چھپانا پڑتا ہے، ہیں ان کے نام کے اوپر ہمیں کور لگانا پڑتا ہے، اتنے ڈرپوک ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے جی، اتنا ڈرایا گیا ہے، اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے، 2025 میں بھی ہوا، اور ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا جہاد، کیونکہ ہر کسی سے ہوگا، ضروری نہیں کہ کافروں سے ہو، مسلمانوں کا بھی آپس میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہر لحاظ سے ہر درجے میں جہاد بالنفس بھی ہوگا، جہاد بالقلم بھی ہوگا، آج کل جہاد بالمیڈیا بھی ہے، ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی آپ میڈیا کے جہاد میں شامل ہیں، جو درس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک طاقت، ایک قوت کو آپ استعمال کر رہے ہیں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے، گھر بیٹھے بھی جہاد ہو سکتا ہے، نکل کر بھی جہاد ہو سکتا ہے، اللہ اللہ کرنا یہ بھی جہاد ہے، نفس کو رام کر دینا، رم کیا کرنا؟ حرام، نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، نفس کو نیچے کرنا اور اس کے اوپر پہلوانی کر کے مقابلہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ والوں سے مل کر، اللہ والوں کی برکت سے شیطان اور نفس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کی قوت حاصل کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اب ان لوگوں نے بدعت فرمایا ہوا، اب لوگ بحث و مباحثوں میں لگے ہوتے ہیں، یار یہ کیفیات سمجھ نہیں آتی، یہ تو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ جو آپ کرتے رہتے ہیں، کرانٹ مرٹ مارتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، اچھلتے کودتے رہتے ہیں، تو یہ لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، تو باقی جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ ان کو عجیب نہیں لگتے، اسلام کے خلاف جو کام کیے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہیں، اور عورتوں کو بے حیا بنایا ہوا ہے، بچیاں بے حیا بنی ہوئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا بھائی، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے ان کو، اس کی فکر ہے کہ یار یہ کیا کام کر رہے ہیں، نواں کام ہے یہ، تو اس کی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟
آگے جانا ہے نا، پیچھے کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اچھا جی، یہ بات ہم نے کہاں تک پڑھی؟ ساری ہو گئی تھی نا؟ اس سے مراد والی بات ہو گئی جی، یہ کہاں تک ہو گیا تھا؟ تسلی کے لیے یہ میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ پیچھے میں نے جو آیت کا اشارہ کیا، بدر ایک وادی کا نام ہے۔ کیا نام ہے جی؟ الحمدللہ، جو عمرے پہ گئے ہیں، جاتے رہتے ہیں، وہ گئے ہیں اور ہم میرے خیال سے نہیں گئے، بڑا افسوس ہے، ہمیں رونا آ رہا ہے۔ اب اس میں بھی لوگ نا بدر کے اوپر جا کے نا، ایک اور لوگوں نے بھی بس اپنے کاروبار شار شروع کیے ہیں نا، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، بسوں میں بھی جو بس والے لے کے جاتے ہیں نا، وہ کوئی قوت کے لیے، طاقت کے لیے، وہاں پہ پتہ نہیں اس کو سفید رنگ کا نا کوئی منچن شنچن جو بھی اس کو بولے، وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہے کہ نہیں۔ اصل بدر میں جانا کیا ہے جی؟ کیوں جانا ہے ہمیں؟ اصل اس کی روح کو لوگ نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جنگ ہوئی، ایک بڑی بڑی اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے، وہاں پہ شہداء ہیں، وہاں پہ ان کی کیا ہے جی، برکات ہے وہاں پہ، اس لیے جانا چاہیے۔ اب لوگوں نے بیچ میں دنیاوی چیزیں نکال دی، اس چیزوں کو بس پشت کرنا چاہیے نا، اور سب سے جو اعلیٰ چیز ہے بدر، مقام ہے، بابرکت ہے، اللہ نے قرآن میں نام لیا اس کا، ٹھیک ہے جی، ایک وادی کا نام ہے اس کا، وہ کنارہ جو مدینہ منورہ سے قریب تر ہے، اس پر مسلمانوں کا لشکر فروکش تھا، یعنی شامل تھا ادھر، تیار تھا جو بھی تھا لڑنے کے لیے، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے، اس پر کفار کا لشکر تھا، یعنی ایک پورا نقشہ فلم دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ بنائیں نا، آپ لوگ ہمت کریں، جو جوان بن رہے ہیں آج کل کے، آپ سنائیں بچوں کو کہانیاں، کیوں نہیں سناتے؟ اس پر کفار کا لشکر تھا، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے، جو اس وادی کے نیچے کی جانب ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا۔ تفصیل اس صورت کے شروع میں بیان ہو چکی ہے۔ یہ 29 کا بھی ہم نے پڑھنا ہے جی، پر جو خلاصہ 29 کہاں ہے جی؟ 29 اور 30 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ نمبر دیے ہوئے جو زوم پہ ہوتے ہیں، تو پھر 29 30 ان کو سمجھ آتی ہے نا، یہ ہم تو دیکھ کے کوشش کرتے ہیں پڑھیں تاکہ وہ غلطی ملتی نہ ہو ہم سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا فرما دیے کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ گئی ٹھن گئی، مطلب فکس ہو گئی، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے، یعنی یہ ہنگامی جنگ، ایمرجنسی جنگ کہہ سکتے ہیں نا اس کو، کیا خیال ہے؟ جس طرح ایسا ہو یہ پڑوسی ملک کا کھڑکا دیتے تھے راتوں رات، پہلے تو نہیں تھا کوئی مشورہ، نہیں تھا کوئی، ایسے ہی راتوں کو بزدلوں کی طرح کھڑکا دیے، مسجدوں پہ حملہ کر دیا، مساجد کو نشانہ بنایا، اور اپنی بڑاس نکال لی، اور پھر اس کا جواب پلاننگ کے ساتھ صحیح، جس طرح اسلامی شرعی آداب کے ساتھ ان کو جواب صحیح طرح دیا گیا، بتا کر صحیح ٹھوک کر دیا گیا، یہ نہیں کہ بزدلوں کی طرح ہم راتوں رات نوا کر دیں گے، ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ بتا کر صحیح طریقے سے، تاکہ اپنی بندوں کو بچا لو تم، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمارے اوپر حملہ کیسے ہوا؟ سویلین پر حملہ ہوا، اور اللہ کے گھر میں حملہ ہوا، مقدس مقامات پہ حملہ ہوا، اور جیسے کہ ہر وقت ہمارے لیے تو سکول بھی مقدس ہیں، مدارس بھی مقدس ہیں، مسجد مقدس ہیں، کیونکہ وہاں پہ دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اگرچہ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹیچر جو بھی ہوں قابل کیا ہوتے ہیں؟ احترام ہوتے ہیں، اور صد تکریم ہوتے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ ایمرجنسی جنگ تھی نا، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہو جاتا۔ مسلمان چونکہ بے سور سامان تھے، اس لیے باقاعدہ جنگ سے کتراتے، اور مشرکین کے دلوں پر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی، اس لیے وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹلانا چاہتے، لیکن ڈیلے کرنے چاہتے نہیں، لیکن جب انہیں اپنا تجارتی قافلہ خطرے میں نظر آیا تو ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور مسلمانوں کے سامنے جب لشکر آ ہی گیا تو وہ بھی لڑنے پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب ہم نے اس لیے پیدا کیے کہ ایک مرتبہ فیصلہ کن مارکا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ڈیسائیڈ ہو جائے ایک دفعہ، صحیح، اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی فتح و نصرت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کے کر کے بربادی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے واضح ہونے کے بعد اختیار کرے، اور جو شخص اسلام لا کر باعزت زندگی اختیار کرے وہ بھی اس واضح دلیل کی روشنی میں کرے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب ابھی تک مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ امن آور
کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا گیا. ان کی تو تعداد ہے ہی کم، یعنی وہ 100 ہیں تو مسلمانوں کے مقابلے میں کون ہیں؟ 1 2 ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح دکھایا گیا. مطلب یہ نہیں کہ وہ تھے کم، بلکہ کیا تھا، ایمانی لحاظ سے یہ مسلمانوں کے سامنے وہ کم ہیں. اور وہ آگے پھر آپ دیکھیں گے اشرون، اور وہ آگے آیتیں آئیں گی. آپ نے وہ خواب صحابہ کرام سے بیان فرمایا جس سے ان کے حوصلے کیا ہوئے؟ بلند ہوئے. اور خواب جو ہوتا ہے نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب چونکہ واقعے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے بدر آپ کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا تھا. آپ نے اسی حصے کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں. سمجھ آئے گی بات؟ اور بعض رات نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے، عین وہ چیز مراد نہیں ہوتی جو خواب میں نظر آ رہی ہو. اسی لیے خواب میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا خواب میں سارے لشکر کی تعداد اگرچہ واقعی کم دکھائی گئی، لیکن اس کمی کی اصل تعبیر یہ تھی کہ یہ سارا لشکر بے حیثیت ہے. یہ سمجھ آئی؟ پہلے جیسے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعبیر کا علم تھا، اور آپ نے یہ خواب صحابہ کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان پر کے حوصلے کیا ہو جائیں؟ بلند ہو جائیں. یہ ہو گیا تفسیر تھی. آگے پھر ترجمہ کی طرف آتے ہیں. ہم کہاں تک ہو گیا تھا جی؟ یہ جری کو ہم فی منامی کا قلیلہ تک ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے کیا کیا؟ بچا لیا. یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا. یہ تو تھے ہی پہلے کم، اور ان کے نقشے میں وہ ان کو تو پتہ ہی تھا، صحیح پتہ تھا ان کو، صحیح پتہ تھا نا کہ 313 ہے، اور ان کو خود اپنا پتہ تھا کہ ہم اتنے ہیں. کافر تو اسی چیز پہ لڑتا ہے نا ہمیشہ، وہ تو ظاہری اسباب پہ اس کا تو اور کوئی یقین ہی نہیں ہوتا اس کی کسی پہ، کسی کو خدا کو مانتا ہے وہ. تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یہ آیت تک رکو ہوا ہمارا. آگے ایک صرف اس کی تشریح تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے جی. اور بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا کیا جا رہا تھا. تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا. یہ اس خواب کے علاوہ بیداری کا واقعہ جو عین اس وقت پیش آیا جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ ایسی کیفیت عطا فرما دی کہ کفار کا وہ لشکر جرار ان کو بہت معمولی محسوس ہوا، اور ان کے اندر کیا تھی؟ قوت پیدا ہو چکی تھی. اللہ پر کامل یقین تھا. کیا تھا؟ کامل یقین تھا. یہ اگلا رکوع چھوٹا ہی ہے یار، آسان کر دیں وہاں. بہرحال آپ جو جانے والے ہیں وہ جائیں گے، اور ہم اگلے رکوع پہ بھی کر دیتے ہیں. چھوٹا سا رکوع ہے، ممبر اگر تشریف رکھتے ہیں واٹس ایپ والے تو ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپس میں کیا کرو؟ لڑو نہیں. سمجھ آئی؟ دیوبندی بریلوی نہ لڑو، اہل حدیث نہ لڑو، اہل سنت نہ لڑو. مسلمان ایک ملک دوسرے سے، مسلمان ملک سے نہ لڑے. سمجھ آئی؟ آپس میں اتحاد سے رہو.
اتحاد بین المسلمین کا درس بھی ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلتے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اس سے مراد کفار قریش کا وہ لشکر ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بڑا اکڑتا اتراتا اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا تھا۔ آج بھی ایک لشکر نکلا جس نے بڑی اکڑ دکھائی، بڑی باتیں کی، اور شرمندہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس کو شکست ہو رہی ہے، اور کیا ہے جی، سارے اسے تھو تھو کر رہے ہیں۔ سبق یہ دینا ہے کہ جنگ یا طاقت کتنی بھی ہو، اس پر بھروسہ کر کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مطلب غالباً یہ ہے کہ بعض ایک مرتبہ ایک شخص بظاہر اخلاص سے کام کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے، یا اس کے برعکس بعض مرتبہ کسی شخص کا اندازہ بظاہر دکھاوے کا ہوتا ہے، جیسے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کبھی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ بھروسہ اللہ ہی پر کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کی اصل حقیقت کا پورا علم ہے، اس لیے وہ ان کی جزا یا سزا کا فیصلہ اپنے ہی اسی علم محیط کی بنیاد پر فرمائے گا، محض ظاہری حالت کی بنیاد پر نہیں۔ واللہ بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوش نما ہیں، اور یہ کہا تھا، کیا تھا جی، فلما طرات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا محافظ ہوں، یعنی یہ شیطان ان کو ایسی چکر دے رہا تھا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کیا کہہ رہا تھا شیطان، میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ شیطان تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا آخرت میں ایسی چکر دیتا ہے، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ شیطان تو ایسا نہ، وہ تو شیطان پھر فرشتوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی جو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں رہ چکا ہے، تو وہ ایسے ہی جو ہے پھر پیچھے ہی ہٹنا تھا اس نے نا۔ تو یہ تھوڑا سا رکو تھا اس کا، بس تھوڑا سا یہ کیا ہے جی، خلاصہ کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے یہ یقین دہانی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے مشرکین کے دل میں یہ خیال ڈالا، کیونکہ اس کا زیادہ کام تو کیا ہے جی، خفیہ طور پہ، باطنی طور پہ میسج کرنا اور وسوسے ڈالنا۔ لیکن اگلے جملے میں جو واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے، اس سے ظاہر یہی ہے کہ اس نے کسی انسانی شکل میں آ کر مشرکین کو اکسایا تھا، کیونکہ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے شیطان کے بہت ساری اولادیں ہیں، ان کے نام ہے، جو ایک شیطان ایسا ہوتا ہے جو جھوٹ بھی بولنے والا ہوتا ہے، انسانی شکل میں جا کے جھوٹ بولتا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ حافظ میں جریر رحمۃ اللہ نے وغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ان کے پیچھے ان کے گھروں پر قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں، جن سے ان کی پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔ اس موقع پر شیطان اس قبیلے کے ایک سردار سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آیا، اور اس نے اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور دوسرے یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود تمہارا محافظ ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشرکین مکہ اس کی بات سے مطمئن ہو گئے، لیکن جب بدر کے میدان میں فرشتوں کا لشکر سامنے آیا تو شیطان جو سراقہ کی شکل میں ان کے ساتھ تھا یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور مجھے وہ فوج نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دے سکتے۔ بعد میں جب مشرکین کا لشکر شکست کھا کر مکہ مکرمہ لوٹا تو انہوں نے سراقہ سے شکایت کی کہ تم نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا۔ سراقہ نے جواب میں کہا کہ مجھے تو اس قصے کا ذکر ذرا بھی پتہ نہیں، اور نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ کیا مطلب ہوا جی، شیطان کیونکہ وہ ہے ہی جنات میں سے، جن ہے، کان من الجنی، تو اس نے سراقہ کی شکل لے کر یہ اپنا جو کام تھا وہ کیا، اور آج بھی وہ کہیں نہ کسی شکل میں ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ
کسی انسانی شکل میں بھی آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور آپ کو نمازوں سے، ذکر سے، تلاوت سے، اعمال خیر سے وہ ہٹا رہا ہے، اعمال بد کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، تو وہ آپ اس کو سمجھنے کی آپ کو اللہ نے یہ بات بتا دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو مختصر یا جو بھی یہ تفصیل سے رکو پڑے گئے، سمجھے گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی شیطان سے بھی جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس سے بھی جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار سے بھی جنگ کرنے، اور پورے عالم کے کفار سے، ظالموں سے ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان حکمرانوں کو اور ملکوں کو توفیق عطا فرمائے، غیرت عطا فرمائے، مسلمانوں پر رحم کرنے والے بنے، اور ساری جو ہے امت کے اوپر اور اپنی رعایا مسلمان غریب عوام کے اوپر بھی رحم کھانے والے بنے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض وفي السماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔